من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 12ویں قسط سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 12ویں قسط پیش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ قسط میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں آپ نے سنا تھا اور مکہ سے مدینے کے راستے میں سراقہ بن مالک کا واقعہ اور اس کے بعد ام معبد خزاعیہ کے خیمے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا پورا قصہ بھی آپ نے سنا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں مسجد قباء کے بنانے کے بارے میں بھی آپ نے سنا تھا۔ پھر وہاں سے مدینے میں داخل ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے بارے میں بھی آپ نے سنا تھا۔ مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 طرح کی قومیں تھیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک باز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، جو کہ ایک منتخب اور ممتاز جماعت تھی۔ مسلمان جب مکہ میں تھے تو وہ بہت کمزور اور بہت مجبور تھے، ان کے ہاتھ میں کسی طرح کا کوئی اختیار نہ تھا، سارے اختیارات دشمنان دین کے ہاتھ میں تھے۔ مگر اس کے برخلاف مدینے میں مسلمانوں پر کسی اور کا تسلط اور کسی اور کا کنٹرول نہیں تھا، بلکہ وہاں پہلے دن سے ہی کنٹرول مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ اب مسلمان ایک نیا معاشرہ، ایک اسلامی معاشرہ تشکیل کریں جو زندگی کے تمام مرحلوں میں دوسرے تمام انسانی معاشروں سے الگ ہو، ممتاز ہو۔ مسلمانوں کی جماعت میں 2 طرح کے لوگ تھے، ایک وہ جو خود اپنی زمین، اپنے مکان اور اپنے اموال کے اندر رہ رہے تھے، یہ انصار کا گروہ تھا۔ دوسرا گروہ مہاجرین کا تھا جو مکے سے ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے، جو ان ساری سہولتوں سے محروم تھے اور لٹ پٹ کر کسی نہ کسی طرح تن بتقدیر مدینہ پہنچ گئے تھے۔ ان کے پاس نہ تو رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ تھا، نہ پیٹ پالنے کے لیے کوئی کام تھا، اور نہ سرے سے کسی قسم کا کوئی مال ان کے پاس تھا۔ اسی طرح مدینے میں دوسری قوم مدینے کے اصل مشرک باشندے تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ انہیں مسلمانوں پر کوئی کنٹرول حاصل نہ تھا۔ کچھ مشرکین شک و شبے میں مبتلا تھے اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے میں تردد محسوس کر رہے تھے، لیکن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنے دل میں کوئی عداوت اور بغض بھی نہیں رکھتے تھے۔ اس طرح کے لوگ تھوڑے ہی عرصے بعد مسلمان ہو گئے اور خالص پکے مسلمان ہو گئے۔ اس کے برخلاف کچھ مشرکین ایسے تھے جو اپنے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سخت کینہ اور عداوت چھپائے ہوئے تھے، لیکن انہیں آمنے سامنے آنے کی جرأت نہ تھی، بلکہ حالات کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور خلوص کے اظہار پر مجبور تھے۔ ان میں سر فہرست عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ یہ وہ شخص ہے جس کو مدینے کے 2 بڑے قبیلے اوس اور خزرج، ان کے درمیان ہونے والی ایک بڑی اور خونریز جنگ بواس کے بعد اپنا سردار بنانے پر اوس اور خزرج کے لوگوں نے اتفاق کر لیا تھا۔ حالانکہ اس سے قبل دونوں فریق کسی کی سربراہی پر متفق نہیں ہوئے تھے۔ یہ شخص مدینہ کا بادشاہ بننے والا ہی تھا کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے اور لوگوں کا رخ اس کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گیا۔ اس لیے اسے احساس تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اس کی بادشاہت چھینی ہے، اس لیے وہ اپنے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سخت عداوت اور دشمنی چھپائے ہوئے تھا۔ اس کے باوجود جب اس نے جنگ بدر کے بعد دیکھا کہ حالات اس کے موافق نہیں ہیں اور وہ شرک پر قائم رہ کر اب دنیاوی فائدے سے بھی محروم ہو رہا ہے، تو اس نے بظاہر اسلام قبول کر لیا اور اس کا اعلان کر دیا، لیکن وہ اب بھی اندر سے کافر ہی تھا۔ اسی لیے جب بھی اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف کسی شرارت کا موقع ملتا تو وہ ہرگز نہیں چھوڑتا تھا۔ اسی طرح مدینے میں تیسری قوم یہودی قوم تھی۔ مدینے میں ان یہود کے 3 مشہور قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ جب سے یہودیوں کو معلوم ہوا تھا کہ اسلامی دعوت مدینے میں اپنی جگہ بنانا چاہتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے وقت سے ہی یہودیوں کو اسلام اور مسلمانوں سے سخت عداوت ہو گئی تھی، اگرچہ وہ اس کے اظہار کی ہمت خاصی مدت کے بعد کر سکے۔ بہرحال یہ تمام مدینے کے اندر کے حالات تھے۔ مدینے کے باہر مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کفار مکہ، قریش مکہ تھے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے اترے تھے اور اس وقت فرمایا تھا کہ انشاءاللہ یہیں منزل ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری کے گھر منتقل ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کام یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی
اور اس کے لیے وہی جگہ منتخب کی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ اس زمین کے مالک 2 یتیم بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ زمین قیمت دے کر خرید لی اور تعمیر کا کام شروع کیا۔ صحابہ کے ساتھ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد کی تعمیر کے کام میں شریک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بازو میں چند مکانات بھی تعمیر کیے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر تھے۔ ان حجروں کی، ان کمروں کی تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر سے یہیں منتقل ہو گئے۔ مسجد صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں تھی بلکہ یہ ایک یونیورسٹی تھی جس میں مسلمان اسلامی تعلیمات اور دین سیکھتے تھے۔ یہ ایک ایسی محفل تھی جہاں ایسے قبائل اور ایسے خاندان جو ایک مدت سے آپسی دشمنی اور عداوت میں پڑے رہتے تھے مگر اب مل جل کر پیار و محبت سے ایک ساتھ نظر آ رہے تھے۔ اس مسجد کی حیثیت ایک پارلیمنٹ کی جیسی بھی تھی جہاں مجلس شورا اور مجلس انتظامیہ کے اجلاس بھی منعقد ہوا کرتے تھے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ یہ مسجد ان غریب مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہوئے یعنی فقراء مہاجرین کے بہت سارے لوگوں کے رہنے کی جگہ بھی تھی جن کا وہاں پر نہ کوئی گھر تھا، نہ ان کے پاس کوئی مال تھا، نہ اہل و عیال تھے۔ پھر ہجرت کے بعد شروع دنوں میں ہی اذان بھی شروع ہو گئی، ورنہ اس سے پہلے نماز کے لیے لوگوں کو بلانے کے لیے اذان کا طریقہ نہیں تھا، اور ان دنوں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ انسانی کا ایک اور زبردست کارنامہ انجام دیا جسے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات اور بھائی چارے کے عمل کا نام دیا جاتا ہے۔ اچھا، آپ لوگوں کو تو یہ پتہ ہی ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مسلمان تھے ان کو صحابہ کہا جاتا ہے، یعنی جس نے بھی اسلام کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی یا ان کو دیکھا وہ صحابی ہے۔ اسی طرح یہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہوئے لوگوں کو مہاجر کہا جاتا ہے اور مدینے کے مسلمانوں کو انصار کہا جاتا ہے، یعنی مدد کرنے والے۔ ان لوگوں نے مہاجرین کی بہت ہی زیادہ مدد کی، ان کا بہت ہی زیادہ خیال رکھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا، یعنی ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصار کا بھائی بنا دیا، اور انصار نے یعنی مدینے کے مسلمانوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کا اپنے سگے بھائیوں سے زیادہ خیال رکھا، ان کی مدد کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں مسلمانوں کے لیے ایک دستور مرتب کیا جس سے ہر قسم کی جاہلی رسم و رواج ختم کر دی اور تمام مسلمانوں کو یکجان کرا دیا۔ اس دوراندیشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئے معاشرے کی بنیاد رکھی اور صحابہ کی تعلیم و تربیت میں، ان کے تزکیہ نفس میں اور اچھے اخلاق کی ترغیب دینے میں لگے رہتے اور انہیں محبت و بھائی چارگی، عبادت اور اطاعت کے آداب برابر سکھاتے رہتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے عقیدے، سیاست اور مدینے کے جملہ نظام کو درست اور منظم کر دیا۔ اس کے بعد وہاں کے غیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلقات منظم کرنے کی طرف توجہ دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے معاہدہ کیا جس میں انہیں دین اور مذہب اور جان و مال کی مطلق آزادی دی گئی تھی اور ان پر بالکل بھی کوئی سختی نہیں کی گئی تھی۔ معاہدے میں کئی ساری دفعات اور کئی ساری باتیں تھیں، جس میں ایک یہ بات بھی تھی کہ اس معاہدے کے فریقوں میں، اس معاہدے کی دونوں پارٹیوں میں اگر کبھی جھگڑا یا کوئی گڑبڑ ہو جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ کریں گے۔ اس معاہدے کے طے ہو جانے سے مدینہ اور اس کے اطراف مسلمانوں کی ایک حکومت بن گئی جس کا دارالحکومت، جس کا کیپٹل مدینہ تھا اور جس کے سربراہ اور جس کے لیڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ امن و سلامتی کے دائرے کو مزید بڑا کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے قبائل سے بھی حالات کے مطابق اسی طرح کے معاہدے کیے۔ بہرحال مدینے کے حالات اچھے جا رہے تھے، لیکن قریش مکہ، کفار مکہ وہ کب خاموش بیٹھنے والے تھے؟ مسلمانوں کے مدینہ پہنچنے سے ان کا غصہ اور ان کا بغض اور زیادہ ہو گیا تھا کہ مسلمان ان کی گرفت سے چھوٹ نکلے ہیں اور انہیں مدینے میں پرسکون جگہ مل گئی ہے۔ تو کفار مکہ نے مدینہ کے سردار عبداللہ بن ابی کو ایک دھمکی بھرا خط لکھا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول وہی شخص ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے مدینے میں سب کا سردار اور بادشاہ بننے والا تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے تو وہ بادشاہ بنتے بنتے رہ گیا، تو یہ اپنے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دشمنی رکھا ہوا تھا۔ تو کفار مکہ نے اسی کو دھمکی بھرا خط لکھا
اور مشرکین نے اپنے اس خط میں عبداللہ بن ابی اور اس کے مشرک ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں کہا، آپ لوگوں نے ہمارے صاحب کو پناہ دے رکھی ہے، اس لیے ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو آپ لوگ اس سے لڑائی کیجئے یا اسے نکال دیجئے، اور آپ کی عورتوں کی حرمت پامال کر ڈالیں گے۔ اس خط کے پہنچتے ہی مشرک عبداللہ بن ابی مکے کے اپنے ان مشرک بھائیوں کی حکم کی تعمیل کے لیے اٹھ پڑا، اس لیے کہ وہ پہلے سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف رنج اور کینہ اپنے دل میں لیے بیٹھا تھا۔ تو جب یہ خط عبداللہ بن ابی اور اس کے بت پرست ساتھیوں کو ملا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے جمع ہو گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، قریش کی دھمکی تم لوگوں پر بہت گہرا اثر کر گئی ہے، تم خود اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچا دینا چاہتے ہو قریش اس سے زیادہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، تم اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں سے خود ہی لڑنا چاہتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر عبداللہ بن ابی کے ساتھ جو لوگ جمع ہو گئے تھے تو وہ سب لوگ بکھر گئے۔ پھر اسی طرح قریش نے مسلمانوں کو کہلا بھیجا، تم مغرور نہ ہونا کہ مکے سے صاف بچ کر نکل آئے، ہم یثرب ہی پہنچ کر تمہارا خاتمہ کر دیں گے۔ اور یہ محض دھمکی نہیں تھی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکا قریش کی چالوں کا اور ان کے برے ارادوں کا علم ہو گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو جاگ کر رات گزارتے تھے یا صحابہ کرام کے پہرے میں سوتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مدینہ آنے کے بعد ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے کہ فرمایا، کاش آج رات میرے صحابہ میں سے کوئی صالح آدمی میرے یہاں پہرا دیتا۔ ابھی ہم اسی حالت میں تھے کہ ہمیں ہتھیار کی جھنکار کی آواز سنائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے؟ جواب آیا، سعد بن ابی وقاص۔ فرمایا، کیسے آنا ہوا؟ بولے، میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خطرے کا اندیشہ ہوا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہرا دینے کے لیے آ گیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ یہ بھی یاد رہے کہ پہرے کا یہ انتظام بعض راتوں کے ساتھ مخصوص نہیں تھا بلکہ مسلسل اور دائمی تھا۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرا دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے سے، اپنے کمرے سے سر باہر نکالا اور فرمایا، لوگوں واپس چلے جاؤ، اللہ عز و جل نے مجھے محفوظ کر دیا ہے۔ پھر یہ خطرہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محدود نہیں تھا بلکہ سارے ہی مسلمانوں کو لاحق تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی مکہ سے مدینہ تشریف لائے اور انصار نے انہیں اپنے یہاں پناہ دی تو سارا عرب ان کے خلاف متحد ہو گیا۔ چنانچہ مدینے میں یہ لوگ نہ ہتھیار کے بغیر رات گزارتے تھے اور نہ ہتھیار کے بغیر صبح کرتے تھے۔ ایسے خطرناک حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دے دی۔ جنگ کی اجازت تو نازل ہو گئی لیکن جن حالات میں نازل ہوئی وہ صرف قریش کے قوت اور ان کی سرکشی کا نتیجہ تھے۔ اس لیے حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان اپنے تسلط اور اپنے کنٹرول کا دائرہ قریش کی اس تجارتی شاہراہ تک، اس تجارتی ہائی وے تک پھیلا دیں جو مکہ سے شام تک آتی جاتی تھی اور مدینے کے پاس سے ہو کر گزرتی تھی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلط اور کنٹرول کے اس پھیلاؤ کے لیے دو منصوبے اختیار کیے۔ نمبر ایک، جو قبائل اس شاہراہ کے ارد گرد یا اس ہائی وے کے ارد گرد اور اس شاہراہ سے مدینے تک کے درمیانی علاقے میں آباد تھے، ان کے ساتھ دوستی اور تعاون اور ان کے ساتھ آپس میں جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا۔ اس منصوبے کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے تقریباً 70-75 کلومیٹر پر آباد قبیلہ جہینہ کے ساتھ دوستی کا، ایک دوسرے کی مدد اور ایک دوسرے سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا۔ اس کے علاوہ بھی مدینے کے آس پاس کے کئی دوسرے قبائل سے اس طرح کے معاہدے کیے جس سے ان لوگوں سے کوئی خوف اور خطرہ باقی نہ رہا۔ دوسرا منصوبہ، مکہ سے ملک شام تک جانے والی وہ شاہراہ، وہ ہائی وے جو مدینے کے قریب سے ہو کر گزرتا ہے، تو اس شاہراہ پر گشتی دستے بھیجنا، یعنی اس ہائی وے پر پیٹرولنگ شروع کر دی۔ تو یہ دوسرا منصوبہ سرایا اور غزوات سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ تو آپ کو پتا ہی ہوگا کہ جس جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوں اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور جس جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہ ہوں اس کو سریہ کہتے ہیں۔
بہرحال اللہ کی طرف سے جنگ کی اجازت ملنے کے بعد ان دونوں منصوبوں پر عمل کرنے کے لیے مسلمانوں کی فوجی مہمات کا سلسلہ عملاً شروع ہو گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مدینے کے آس پاس کے راستوں پر عموماً اور مکے کے راستوں پر خصوصاً نظر رکھی جائے اور ان راستوں پر ہونے والی ایک ایک حرکت کا، ایک ایک موومنٹ کا پتہ لگایا جاتا رہے، اور مدینے کے مشرکین اور وہاں کے یہودیوں اور آس پاس کے بدوؤں کو یہ احساس دلایا جائے کہ مسلمان اب طاقتور ہیں، اب انہیں ان کی پرانی کمزوری سے نجات مل چکی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ قریش کو بھی خوف دلایا جائے کہ اب تمہارے تجارتی راستے محفوظ نہیں ہیں، اور قریش اور کفار مکہ مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر ان کو ختم کرنے کے جو عزائم اور ارادے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جو رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں اور مکہ کے کمزور مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، ان سب سے باز آ جائیں، سدھر جائیں۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں وہ صحابہ جو کمزور اور مجبور تھے مگر اب وہ طاقتور ہو گئے ہیں اور ان کی باقاعدہ ایک ریاست وجود میں آ چکی ہے، تو انشاءاللہ ان کی بہادریوں کے، ان کی دلیریوں کے بارے میں سنیں گے، اور غزوہ بدر کے بارے میں جو اسلام اور کفر کے درمیان سب سے پہلا باقاعدہ فوجی جنگ تھی، جس میں مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت کی، مسلمانوں کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں سنیں گے۔